یہ بیان فرمائیے گا کہ عدت کے دوران کوئی دوسری خاتون نکاح کر لے کسی دوسرے مرد سے، بھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاں پاکستان کی عدالت میں بھی یہ واقعہ زیر بحث رہا اور عدالت نے باہر کیف اس نکاح کو زنا نہیں قرار دیا اور یہ کہا کہ اس پر جو زنا کا حکم ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بالعموم فقہی مسالے کی کہتے ہیں کہ باہر کیف ایک عورت ایک شوہر کے ساتھ اگر طلاق کے بعد عدت کے دوران کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو نکاح باہر کیف یہ فاسد ہوگا. اب اگر مقدمہ آ گیا ہے تو اس کو تجدید نکاح کرنا ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ عدت کے دوران کسی دوسرے شخص سے عورت نکاح کر لے، نکاح سمجھا جائے گا یا زنا سمجھا جائے گا یا نکاح فاسد ہوگا؟ زنا سمجھنے کی تو بالکل کوئی وجہ نہیں ہے. زنا زنا ہے، اس سے ہم واقف ہیں. نکاح ہوا ہے اور نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی ہے، بالکل جائز سمجھی جائے گی اور بالکل اس پر کسی حال میں بھی زنا کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. ایک بڑی غلطی کی ہے، اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے وہ قیامت میں بھی جواب دہ ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ عام طور پر فقہا کا رجحان یہ نہیں ہے کہ فاسد ہوگا، یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا. یعنی وہ اس کو نہیں مانتے، خاص طور پر احناف کے ہاں یہی چیز ہے. تو باطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناجائز قرار دے کر نکاح کے خاتمے کا حکم دے دیا ہے. فسخ نکاح جسے کہتے ہیں، ختم ہو گیا. اب نئے سرے سے نکاح ہوگا، یعنی عدت گزرے گی اور نئے سرے سے نکاح ہوگا. تو باطل کا مطلب یہ ہے. فاسد میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ تنبیہ کر دیتے ہیں، توجہ دلا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ازالے کی شکل بنا دی جائے. یعنی ایسا کوئی کام کر دیا جائے کہ آپ اس کو دوبارہ کر لیں. جیسے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صحابی نے طلاق دے دی ہے تو آپ نے فرمایا لوٹاؤ. تو اب یہاں کیا لوٹایا جائے گا؟ یہاں تو ممکن نہیں ہے. تو عام طور پر اس کو باطل قرار دے دیا جاتا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں جب معاملہ اگر تو معاملہ لوگوں کے درمیان رہا ہے تو انہیں توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے اور اس طرح کی غلط حرکتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی بھی مانگنی چاہیے اور دوبارہ جو بھی ایجاب و قبول وہ کرنا چاہیں کر لیں مناسب وقت پر. لیکن معاملہ اگر عدالت میں آ جائے تو پھر عدالت حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے. اس لیے کہ اس میں کوئی چیز بھی قرآن و سنت میں متعین کر کے نہیں بتائی گئی کیا کرنا ہے. یہ خالصتاً اجتہادی معاملہ ہے اور ایک فقہی اور قانونی رائے کا اطلاق کرنا ہے. تو لوگوں کے حالات، معاملے کی نوعیت دیکھ کر عدالت مختلف فیصلے کر سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں.